ہدیہ صلات اور سلام بھیجنے کے بعد واجب القدر حاضرین سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس خالق و مالک کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے رب کی بارگاہ میں استغفار اور پھر اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات، یعنی توبہ کرنا یا استغفار اور بارگاہ الہی سے ملنے والے انعامات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بعض ذمہ داریاں دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء کرام وقتاً فوقتاً تشریف فرما ہوئے، ان تمام انبیاء کرام نے اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی، اللہ رب العزت کا پیغام حکمت اپنی قوم تک پہنچایا اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اللہ کے محبوب بندے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اپنے رب سے راز و نیاز کیا، اور آپ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ آپ نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم، بے شک میں ہوں، نذیر مبین، اللہ کا ڈر سنانے والا واضح طور پر، یعنی اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اے میری قوم، تم جو اپنے رب سے برگشتہ ہو گئے ہو، اپنے رب سے دور ہو گئے ہو، اپنے رب کی بات کو ماننے کے لیے تم تیار نہیں ہو، فرمایا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایسا ڈر نہیں کہ جو غیر واضح الفاظ میں ہو، جو بہت واضح نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں صریحاً واضح طور پر جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کا ڈر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ میری دعوت کے، اللہ کی طرف بلانے کے 3 بنیادی اصولوں کا حضرت نوح علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ، اے میری قوم، میں اللہ کی طرف سے جو ڈر سنانے آیا ہوں، پہلی بات اپنی دعوت کے 3 بنیادی اصولوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ آج بھی ہر داعیے الی اللہ کے لیے،
حق کی دعوت دینے والے کے لیے یہی بنیادی اصول ہے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، کفر کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور کسی کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ گے، جب تم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے دل میں اس رب کی محبت راسخ ہو جائے گی، اور تمہیں برے اعمال سے، برے افعال سے، برے کردار سے، بری باتوں سے، گناہوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ پھر فرمایا واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ رب العزت کا ڈر اختیار کرو۔ جب تم اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے، دنیا کی بھی آپ مثال سمجھ لیں، دیکھیے شاگرد استاد کے ڈر اور خوف سے کام کر رہا ہے، ملازم اپنے مالک کے ڈر اور خوف سے کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی زندگی کا شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر شخص اپنے سے بالا آدمی کے ڈر اور خوف سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ لیکن انسان دیکھیے ایسی چیز ہے کہ جس کو معلوم بھی ہے کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے، جس کو معلوم ہے مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کی پوچھ تاچھ کا، اس کے قہر و غضب کا مجھے سامنا کرنا پڑے گا، اس کے باوجود انسان اتنا غافل ہے، انسان اتنا بدبختی پہ اتر آیا ہے کہ سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، وہ اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، وہ اللہ رب العزت سے باغی ہو چکا ہے۔ اب اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کا خوف اختیار نہیں کریں گے، اگر ہم پرہیزگاری اختیار نہیں کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی دوسرا اصول اپنی دعوت کا بیان فرما رہے ہیں، واتقوا، ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں آ جانا چاہیے۔ جب تم متقی اور پارسا بن جاؤ گے تو پھر تم کفر کو چھوڑ دو گے، شرک کو چھوڑ دو گے، ڈر خوف تمہارے دلوں سے اللہ کے علاوہ ہر ایک کا نکل جائے گا، تم رشوت نہیں لو گے، تم لوٹ کھسوٹ نہیں کرو گے، تم چور بازاری نہیں کرو گے، تم ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے۔ صرف اس ایک جملے پہ میں اور آپ اگر غور کر لیں، ان اعبدوا اللہ، پہلا جملہ ارشاد فرمایا، پہلا دعوت کا اصول بیان فرمایا، اللہ کی عبادت کرو۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو دنیا کے جتنے بھی بت ہیں، خواہ وہ لالچ کا ہے، وہ ڈر کا ہے، وہ خوف کا ہے، وہ بڑا آدمی بننے کا ہے، یہ ہم نے اپنے بت اپنے دلوں میں چھوٹے چھوٹے بت پال رکھے ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ دولت جمع کرنے کا بت، حرص کا بت، ہوس کا بت، شہرت کا بت، یہ ہم نے پال رکھے ہیں۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ، جب تم اللہ رب العزت کی عبادت، اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو ان ساری کی ساری خباثتوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ پھر فرمایا واتقوہ، اور پھر تم اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ انسان اللہ کے ڈر اور خوف سے ہر اس بات سے کنارہ کش ہو جائے جس کا حکم اس کے رب نے دیا ہے، ہر اس چیز سے بچ جائے جس کا حکم اس کے رب نے دیا ہے، ہر اس برے عمل سے باز آ جائے جس کا حکم اس کے رب نے اس کو دیا ہے کہ اس عمل سے دور ہو جاؤ۔ واتقوہ، اور تیسری جملہ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، وَأَطِیعُونَ۔ اب بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن وہ نبی کی ذات کو ایک سائیڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے۔ آپ نے اس تیسرے اصول کو بیان فرمایا، پھر دہرانے لگا ہوں، ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی، واتقوا، ڈر اور تقوی اختیار کرو، اور تیسرا فرمایا وَأَطِیعُونَ، اور اللہ نبی نے فرمایا کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو،
میں جیسے جیسے تمہیں بتاتا جا رہا ہوں، میں جیسے جیسے جو عمل کرتا جا رہا ہوں، میں جیسے جیسے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا جا رہا ہوں، تم اس راستے پر چلتے جاؤ۔ میرے عمل کو اپنے لیے رہنما بنا لو، میری بات کو اپنے لیے اصول زندگی بنا لو، میرے ہر کردار کو اپنے لیے رہبر زندگی بنا لو۔ جب تم ان چیزوں پر پورے اترو گے تو پھر رب کی طرف سے تم پر کرم نوازی ہو جائے گی۔ میں پھر دہرانے لگا ہوں، بڑی بنیادی گفتگو ہے آج۔ انعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقو، تقوی در اختیار کرو، واطیعون، اور نبی کو چھوڑ کر تم کہو کہ ہم واصل الی اللہ ہو جائیں گے، نہیں، اس نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، کیونکہ رب نے نبی کو ہمارے لیے پیغام ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ وہ نبی جیسے جیسے بتاتے جائیں گے ہم نے اس طرح اپنی زندگی کے طور طریقوں کو استوار کرتے جانا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں نجات کا پیغام آ جائے گا۔ تین باتیں بیان کرنے کے بعد اب ذرا غور کیجئے، ہم آج کے اس معاشرے کے حوالے سے اپنی گفتگو کو میں بالکل سمیٹنے کی طرف جاتا ہوں۔ ہم آج کے اپنے معاشرے کو دیکھ لیں۔ آج ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ ہم ہر روز جنازوں کے اعلان سنتے ہیں، ہم درجنوں جنازوں میں شریک ہو چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کی قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے اوپر مٹی ڈال کے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے باپ زندہ ہوتا ہے، جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی جوان اولاد کو قبر میں دفن کر رہا ہے، لیکن ہم سمیت میں کہوں گا ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ درجنوں اموات روزانہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تین بنیادی اصولوں پر ہم عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادت اللہ کی، ڈر خوف اللہ کا، اطاعت نبی کی، میری جبین پر، میری جبینوں پہ سجدے اللہ رب العزت کے لیے، میرے دلوں میں محبتیں محمد مصطفیٰ کے لیے۔ یہ بڑا بنیادی اصول ہے، عبادت اللہ کے لیے، محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے آج ہم جب گناہ کرتے ہیں نا، ہم اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پہلے تو گناہ کرتا تھا نا کوئی آدمی، تو اس کو احساس ہوتا تھا بھائی گناہ ہو گیا ہے، وہ توبہ کرتا تھا، وہ استغفار کرتا تھا، وہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا تھا، وہ اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوتا تھا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جب میں انتہائی عاجزی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص قلب اور خلوص نیت کے ساتھ جب میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا تو میرا رب تو کریم ہے، وہ مجھے معاف فرما دے گا۔ لیکن ہم غور کریں کہ ہم آج اس درجے سے بھی کہیں نیچے چلے گئے۔ ہم اپنے رب کی کتنی بار دل میں اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، کتنی بار ہم استغفار کرتے ہیں، کتنی بار اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، دن میں کتنی بار ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں پر معافی کے طلبگار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص بہت مال کما رہا ہے، اس کی پریشانیاں الگ ہیں۔ اگر کسی کے معاش کا ذریعہ بہت کمزور ہے، اس کی پریشانیاں الگ ہیں۔ ہم گھروں میں دیکھیں بے اتفاقی ہے، ہم اپنے ماحول میں دیکھیں ہر چیز کی کمی کا، کساد بازاری کا سامنا ہے۔ بحیثیت فرد، ایک انفرادی انسان کے طور پر میں اور آپ دیکھیں، اور یہی چیز جب ہم قوموں کی سطح پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ بحیثیت قوم ہم آج انتہائی زبوں حالی کا شکار ہیں، ذلت و رسوائی کا شکار ہیں۔ میں اور آپ سب گڑتے ہیں اس بات پر کہ جی دیکھیں جی ملک کا کیا حال ہو گیا، ملک تباہی کی طرف چلا گیا، حالات بڑے خراب ہو گئے۔ بڑا سیدھا سا فارمولہ ہے، بڑا سیدھا سا اصول ہے، اپنی ذات ہو، اپنا گھر ہو، اپنا ملک ہو، اللہ نے ہمیں اس پیغام انقلاب کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں بڑا واضح اصول عطا فرما دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بہت ساری ان کو تلقین کی، حالانکہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب سے جب کلام کرتے ہیں نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے مالک میں نے اب
انتہائی 950 سال اللہ کے دین کا پیغام دیا ہے اس قوم کو، پھر جا کے اپنے رب سے جا کے عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا میں نے دن رات ایک کر کے ان لوگوں کو تیرا پیغام دیا ہے، لیکن میری قوم جو ہے نا یہ سننے والی نہیں ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بلکہ میں جیسے جیسے انہیں پیغام دیتا ہوں ویسے ویسے مجھ سے دور ہوتے جاتے ہیں، یہ مجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اے میرے مالک میں نے جب بھی ان کو بلایا، انہیں بلایا کس لیے؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کو بخش دے۔ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، میری دعوت کو سن کر یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے۔ میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں، میں انہیں تیرا ڈر سناتا ہوں، میں انہیں تیری نعمتوں کا بتاتا ہوں، میں تیرے احسانات کا ان کو بتاتا ہوں، لیکن وہ کرتے کیا ہیں جواب میں؟ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ اپنے اوپر چادر اور کپڑے لپیٹ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب جاتے نا تو یہ لوگ اپنے منہ چھپا لیتے، چادریں منہ پہ رکھ لیتے تاکہ ہم نہ دیکھیں نہ سنیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ہمیں نہ دیکھیں اور ہمیں اپنی طرف نہ بلائیں، اور اللہ یہ انتہائی تکبر کرنے والے بن گئے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں اللہ کے نبی اپنے رب سے یوں سمجھیے گلا کر رہے ہیں اپنی قوم کا، اے مالک میں نے دن رات تیرا پیغام دیتا رہا، دن رات تیری طرف بلاتا رہا، میں انہیں بلاتا تھا کہ رب سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب سے معافی کے طلبگار بن جاؤ، تمہارے حالات پھر جائیں گے، لیکن اے میرے مالک میں نے جب تیرا پیغام سناتا یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے کہ میری آواز نہ سن سکے، یہ اپنے اوپر چادریں لپیٹ لیتے، اپنے منہ چھپا لیتے کہ مجھے نہ دیکھیں نہ میں ان کو دیکھوں اور ان تک پیغام نہ پہنچاؤں، اور اللہ یہ تکبر کرنے والے بن گئے۔ آج ذرا دیکھ لیجئے ہم بحثیت قوم آج اسی مقام پہ کھڑے ہیں، ہم اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بحثیت فرد بھی دیکھیں، بحثیت قوم بھی دیکھیں، بحثیت سربراہ اہل خانہ بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے مالک میں نے انہیں ثم انی دعوتم جہارا، میں نے انہیں بلند آواز سے بھی اونچی آواز سے بھی میں نے آواز بلند بھی انہیں تیری طرف بلایا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں کھلے کھلے الفاظ میں سمجھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے انہیں واسررت لہم اسرارا، میں نے انہیں چپکے چپکے بھی قریب قریب جا کے گھر پہ بھی جا کے ایک ایک فرد کو جا کر میں نے محنت کر کے تیرا پیغام دیا ہے۔ ثم پھر فرمایا ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ عرض کرتے ہیں اے مالک و مولا میں انہیں چپکے چپکے بھی سمجھا چکا، میں انہیں اعلانیہ بھی سمجھا چکا، میں انہیں تیری طرف بھی بلا چکا۔ ان کا رد عمل کیا ہے؟ تکبر کرتے ہیں نمبر ایک، پھر کیا کرتے ہیں؟ میری آواز سننے کے لیے، سننے سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، دو۔ نمبر تین آپ نے فرمایا اے اللہ میں جب انہیں دعوت دینے کے لیے جاتا ہوں، تیری طرف متوجہ کرتا ہوں، تیری طرف بلاتا ہوں، تو اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹ لیتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر یہ رب کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس میں نے انہیں کہا اپنی قوم کو ابھی بھی وقت ہے، معافی مانگ لو، استغفروا استغفار کر لو، معافی مانگ لو، ربکم اپنے رب سے۔ میں نے اپنی قوم کو جو برائیوں میں مبتلا تھی، جو انتہائی برے حالات میں مبتلا تھی، انہیں خیر و شر کی تمیز نہیں ہے، انہیں اچھائی اور بھلائی اور برائی میں تمیز نہیں ہے، یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کرتے، یہ تیرے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے پھر انہیں کہا نہ کرو یہ کام، اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، اور پھر کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ سنو لوگو جب تم دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے اور توبہ کر لو گے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وہ رب تو اس کی شان ہی یہ ہے، وہ تو غفار ہے، وہ تو کہتا ہے
مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، تم مجھ سے مانگتے جاؤ اخلاص نیت کے ساتھ، توبہ داری کرتے جاؤ، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ لیکن ہم آج بھی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کو ہم جدید ترین دور کہہ رہے ہیں۔ آنے والا زمانہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن جدید ترین دور میں جدید ترین سہولیات ہیں۔ سائنس اللہ کے وجود کو ثابت اب کر رہی ہے۔ جو سائنس کا ذہن ہے، جدید ذہن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مانتا نہ مانے، لیکن دنیا میں ہونے والی روز کی تبدیلیاں رب کی ذات کو ثابت کر رہی ہیں، اسلام کو ثابت کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم دنیا میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم تنزل کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ رب کا نبی ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، میں بالکل مختصر بات کو ختم کرنے لگا ہوں، جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ میں چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ رب جب راضی ہوگا نا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، بارش صرف نہ ہو تو ہمارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، ویران ہو جائے گا، ہمارے کھیت، ہمارے کھلیان، ہماری کھیتیاں سب برباد ہو جائیں گی، ہمارا رزق کے جتنے جملہ ذرائع ہیں برباد ہو جائیں گے، ہمارے کھانے پینے کے سارے ذرائع برباد ہو جائیں گے، صرف ایک بارش نہ ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تم رب سے جب تم توبہ کرو گے، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے، استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے کھیتوں کھلیانوں کو ہرا بھرا کر دے گا، وہ آسمانوں سے موسلا دھار چھما چھم بارش برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ رب تمہاری مدد فرمائے گا، بِأَمْوَال، اموال سے۔ آج ہم سارے کہتے ہیں یہ حالات اچھے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہماری زندگی گزارنے کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے۔ بس جملہ نسخہ کیمیا قرآن ہے، قرآن نے اپنا نچوڑ رکھ دیا ہے، جب تم اللہ سے توبہ کر لو گے رب بارشیں بھی برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، تمہاری مدد کرے گا۔ یا اللہ کیسے مدد کرو گے؟ بِأَمْوَالٍ، مال تمہیں دے گا، تمہیں دولت دے گا، تمہیں کثرت کی فراوانی کی چیزیں تمہیں عطا کرے گا۔ پھر فرمایا وَبَنِينَ، اور تمہیں اولاد نرینہ دے گا، تمہیں فرزند عطا کرے گا، تمہارا رب تمہیں بیٹے عطا کرے گا جو تمہارے مددگار ہوں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ لوگوں جب تم استغفار کرو گے میں تمہیں باغات عطا کر دوں گا، یعنی تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دوں گا، میں تمہیں دنیا میں اتنا کچھ عطا کر دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ فرماتا ہے پھر جب تم استغفار کرو گے تو میں تمہارے لیے نہریں بنا دوں گا، پانی کی کثرت تمہیں عطا کر دوں گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ رب جو اتنا عظمت والا ہے، جو اتنا پرجلال ہے، جو اتنا پر عظمت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس رب کی پرواہ نہیں کرتے ہو؟ دنیا میں کوئی شخص تمہیں نیکی کر لے، تمہیں 1 روپے کا احسان کر دے، تمہارے ساتھ تھوڑا سا تعلق اچھا کر دے، تم اس کا تو خیال کرتے ہو، لیکن وہ رب جو تمہیں پانی دیتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں اولاد دیتا ہے، جو تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، جو تمہیں طاقت اور قوت دیتا ہے، جو تمہیں جسمانی حیات اور ساخت دیتا ہے، جو تمہارے اعضاء میں توازن برقرار رکھتا ہے، جو تمہارے اعضاء میں اعتدال برقرار رکھتا ہے، جو تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کے باوجود تم پر احسان نہیں کرتا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اتنے عظیم رب کی پرواہ اور خیال نہیں کرتے اور اپنی مستی اور موج میں مگن ہو؟ بس اسی پہ بات کو ختم کرنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا، بس ہم نے اپنے رب سے گڑ گڑانا ہے۔ ہم فرد ہوں تب بھی، ہم ملک ہوں تب بھی، ہم قوم ہوں تب بھی، ہم اللہ سے اگر گڑ گڑا کر معافی نہیں مانگیں گے، یاد رکھیں پھر ہمارا زوال، ہمارا بالکل بربادی والے حال میں پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے میں بھی آپ بھی کوشش کریں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے عز و نیاز کے ساتھ معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک اعلان مختصر سماعت فرما لیں۔
माशाल्लाह से आपके इल्म में है, जो लोग नहीं इनके इल्म में मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मस्जिद का आगाज़ किया माशाल्लाह, इंतहाई मुख्तसर वक्त में ये मस्जिद मुकम्मल हुई। 1 साल 4 माह 17 दिन में ये मस्जिद माशाल्लाह मुकम्मल हुई। नमाज 31 मार्च को हमने पिछले साल शुरू कर दी, जुम्मा भी, ईदैन भी, बाकी भी सारे माशाल्लाह, हिफ्ज़ की क्लास भी शुरू हो गई। अगले साल अल्लाह करेगा और इजाफा हो जाएगा। हमारे पास जनरेटर नहीं था, अल्लाह पाक ने वो सबब बना दिया। नज़ीर बाबू ने, मलिक वहीद ने, बाकी अबाब के दोस्तों ने कोशिश की, हमारे सोलर सिस्टम 3 दिन पहले अल्लाह पाक ने हमें दे दिया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जिन जिन अबाब ने इस हवाले से जितनी मुखलिसाना कोशिशें की हैं, अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। और हल्के के अब मैं आमतौर पर इस तरह की गुफ्तगू करता नहीं, लेकिन उन्होंने चूँकि मस्जिद के साथ तावन किया है, हम उनके लिए भी दुआ दुआएं। हल्के के MPA साहब ने तरजीह बुनियादों पे मस्जिद के लिए सोलर सिस्टम दिया है, और उनके लिए भी दुआ दुआ, अल्लाह ताला उन्हें भी नेक काम करने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। मेरी दुआ यही होती है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। सलामती हो दायरा की आपको, हमें सबको, अल्लाह हमारे मुल्क को इस्तेकाम नसीब फरमाए। नमाज के बाद हाफिज़ साहब शुहदाए पेशावर जो हैं उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है। कोहाट में बच्चे बहुत बड़ी तादाद में झील में डूब गए, मदरसे के बच्चे थे, उनके लिए दुआ करनी है। और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए लाज़िमन आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फरमाए। सुन्नत